السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سٹوری سناؤں گی۔ یہ سٹوری ہے ایک بادشاہ اور اس کی مغرور بیٹی کی، جس کی شادی ایک فقیر سے ہو گئی۔ ایک بادشاہ تھا جس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بیٹی اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاخ ہو چکی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا، وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا، اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ گول ٹپ ہے۔ دوسرے امیدواروں کو دیکھ کر کہا، کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا، ذرا یہ چھوٹو موٹو تو دیکھو۔ اس کے بعد شہزادی نے ایک گورے نواب کو دیکھا جس کا رنگ بہت سفید تھا، تو شہزادی نے اسے سفید چوہا کہہ کر اس کی تضحیک کی، گویا وہ ہر امیدوار کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ اور جب ایک بادشاہ کو دیکھا جس کی داڑھی تھی تو وہ ہنسنے لگی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، دیکھو اس نے اپنے چہرے پر کیسی جاڑ اگائی ہوئی ہے۔ شہزادی کے اس رویے سے بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی بیٹی کے غرور کو توڑنے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب چاہے شہزادی کو کوئی پسند ہو یا نہ ہو، وہ اس کی شادی کسی فقیر سے کرے گا تاکہ اسے عاجزی کا سبق ملے۔ بادشاہ کے اس اعلان کے بعد سب مہمان رخصت ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک آوارہ گرد فقیر جو محل کے قریب آ کر گانے لگا۔ اس کی آواز کھڑکی کے نیچے تک پہنچ رہی تھی اور شہزادی نے اس کی آواز سنی۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلایا جائے۔ وہ خادم پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، چونکہ تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب گویے نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا، لیکن شہزادی نے جب یہ سنا تو وہ بہت بدحواس ہو گئی اور بہت روئی پیٹی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور شہزادی کی شادی اس آوارہ گرد گویے کے ساتھ کروا دی اور پھر اسے حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر شہزادی حیران ہو گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا کہ یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ تو اس فقیر نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو آج یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کے بعد وہ ایک خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پوچھا، یہ خوبصورت باغ کس کے ہیں؟ تو فقیر نے آہستہ سے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں جس کو تم نے انکار کیا تھا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادی نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا کہ یہ شہر بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے جسے تم نے انکار کیا تھا۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو آج یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا، کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہی میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے اور ہمیشہ ہم یہیں رہیں گے۔ شہزادی نے کہا،
تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ تو فقیر نے کہا ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ تو فقیر نے کہا اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ، کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں، تو میں کھانا کھا کر آرام کروں گا۔ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے جیسے تیسے کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں وہ سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کٹی باتیں بھی سناتی رہی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس طرح انہوں نے کئی دن گزارے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ تو ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا سب ختم ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری ہے۔ فقیر نے اس سے کہا کہ میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لایا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں کوئی سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بننا، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے اس سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے کچھ برتن لا سکوں تاکہ تم بازار جا کر انہیں بیچ دیا کرو۔ تو جب شہزادی نے یہ سنا، اس نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر مجھ پر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیچنے کے لیے گئی تو وہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے اور اس سے برتن لے لیتے۔ وہ اس پر ترس کھاتے اور روز کچھ نہ کچھ برتن خرید لیتے۔ جب وہ برتن بکنے کے بعد ختم ہو گئے تو فقیر نے اسے اور برتن لا کر دیے، اور اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچوں بیچ برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح راستے میں برتن مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ اس کے شوہر نے کہا تم انتہائی بیوقوف عورت ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو حکیم نے گھر واپس آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ ہے، اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر واپس آ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ کنیزیں آئیں، انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوپی میں رکھ لیے اور محل کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزری ہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے محسوس کیا کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی داڑھی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس ٹوکری میں سارا کھانا گر کر زمین پر بکھر گیا۔ سارے درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کس طرح زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگنا چاہا کہ شہزادے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور پوچھنے لگا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے سارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا غرور اور تمہاری اکڑ بہت تھی، تم نے مجھے دیکھ کر انکار کر دیا۔ شہزادے نے اسے پیار سے کہا چونکہ اب تمہارے دماغ کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے
پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت بہت سی کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دوبارہ دربار میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین بھی آئے ہیں اور اس کے تمام برادری والے بھی وہاں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، اس کی اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ہنر سیکھ لیا تھا اور اپنا غرور اور تکبر بھی ختم کر چکی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔